السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تمام قسم کی عبادتیں سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں اور رسولوں، پیغمبروں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں۔ خاص طور پر ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم لوگ امام احمد بن حنبل، امام اہل سنہ والجماعہ کی کتاب اصول السنہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل اور کرم سے ہماری بات چل رہی تھی کہ القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے۔ اس کے تعلق سے بات چل رہی تھی اور کچھ باتیں ہوئی تھی۔ انشاءاللہ آج اسی کے تعلق سے کچھ باتیں اور جو رہ گئی ہیں ہم لوگ سنیں گے۔ ذہن میں بات رکھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ والقرآن کلام اللہ ولیس بمخلوق، کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ولا يضعف ان يقول ليس بمخلوق، اور قرآن کے غیر مخلوق کہنے میں کوئی کمزور نہ پڑ جائے۔ اور پھر فرمایا فإن كلام اللہ ليس ببائن منہ، اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ سے الگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ سے الگ نہیں ہے۔ وَلَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مَخْلُوقٌ، اور اللہ کے کلام میں سے کچھ بھی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے بھی کلام ہیں تو ان کلام میں سے کوئی بھی حصہ، اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے کوئی بھی حصہ مخلوق نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ وَمُنَاظَرَةَ مَنْ أَحْدَثَ فِيهِ وَمَنْ قَالَ بِاللَّفْظِ وَغَيْرِهِ، جو آدمی اس تعلق سے، اس مسئلے میں کوئی نئی بات کرتا ہے، بدعت ایجاد کرتا ہے، اور قرآن مجید کے لفظ اور غیر لفظ پر بحث کرتا ہے، تو اس سے مناظرہ کرنے سے بچے رہو۔ ومن وقف فیہ فقال، اور جو آدمی اسی میں توقف اختیار کرتا ہے، یعنی ٹھہر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، معلوم نہیں، اللہ کا تو کلام ہے لیکن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے معلوم نہیں ہے، تو کہا کہ فہذا صاحب بدعت، یہ بدعتی آدمی ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے جس نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن کے مخلوق کہنے والے کی طرح وہ آدمی بھی ہو گیا جو کہتا ہے کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے۔ تو اور آخر میں پھر تاکید کے ساتھ کہتے ہیں انما ہوا کلام اللہ لیس بمخلوق، یقیناً قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ بات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور ہم لوگ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی شرح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی قیمتی باتوں میں سے اہم باتیں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے قرآن مجید کی ایک آیت کو پیش کیا تھا، سورہ المدثر۔ بات ہم لوگوں کی یہیں ٹھہر گئی تھی کہ کافروں میں سے، قریش کے کافروں میں سے کسی نے کہا تھا کہ ان ھذا الا قول البشر، کہ یہ قرآن مجید تو انسان ہی، کسی بشر کا قول ہے، کلام ہے، انسان کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا تھا اس کے جواب میں سأصلیہ سقر،
अनकरीब मैं उसको, ये कहने वाले को सकर में, जहन्नम में डाल दूंगा। इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ी धमकी दिया। अच्छा, ये जो कुरैश के किसी काफिर ने कहा था, उसने ऐसे ही नहीं कह दिया, अल्लाह ताला ने उसके पशे मंजर को बयान किया। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्नहु फक्कर व क़द्दरा फकुतिल कैफ क़द्दरा सुम्मा कुतिल कैफ क़द्दरा सुम्मा नज़रा सुम्मा अबसा व बसरा सुम्मा अदबरा वस्तकबरा फक़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन यूसर इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर सउस्लीहि सक़र। अल्लाह ताला ने उसके पशे मंजर को बयान किया है कि उसने गौर करके तजवीज की। उसने इन्नहु फक्कर व क़द्दरा, ये जो काफिर था जिसने कुरान मजीद के बारे में कहा कि ये इंसान का कौल है, तो उसने पहले गौर किया, उसके बाद तजवीज किया। अल्लाह ताला ने कहा फकुतिल कैफ क़द्दरा, वो हलाक हो जाए, उसने तजवीज कैसे सोची। सुम्मा कुतिल कैफ क़द्दरा, फिर वो गारत हो, बर्बाद हो, किस तरह अंदाजा किया उसने। सुम्मा नज़रा, उसने फिर देखा, गौर किया। सुम्मा अबसा व बसरा, फिर तेवर चढ़ाई और मुंह बना लिया। सुम्मा अदबरा वस्तकबरा, फिर पीछे हट गया और गुरूर किया, पीछे हट गया और गुरूर किया। और फिर कहा फक़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन यूसर, उसने क्या कहा, कहने लगा कि ये तो सिर्फ जादू है जो नकल किया जा रहा है, ये जादू है जो नकल किया जा रहा है। कुरान मजीद के बारे में उसने कहा कि इन हाज़ा इल्ला सिहरुन यूसर, ये कुरान तो एक जादू है जो पहले के लोगों से अभी चला आ रहा है, नकल करते, उससे उसने सीखा, उससे इसने सीखा। इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर, ये सिवाय इंसानी कलाम के कुछ भी नहीं है, ये इंसानी कलाम है। अल्लाह ताला ने तब उसके जवाब में कहा सउस्लीहि सक़र, मैं अनकरीब उसको जहन्नम में डाल दूंगा। तो ये पूरा मामला है उस आयत करीमा में। आप सूरह मुद्दस्सिर की 18वीं आयत से 19वीं आयत 26वीं आयत तक आप पढ़ेंगे तो ये पूरी बातें आपको मालूम होगी कि उसने गौर किया, फिक्र किया, अल्लाह ताला ने उसको धमकी भी दिया और अल्लाह ताला ने कहा कि हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। कैसे उसने सोचा कि ये जादू है। तो शेख रबी बिन हादी अल-मदखली हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं कि क़ौलुल बशर मखलूकुन, ये कहना कि कुरान बशर का कौल है, ये तो मखलूक है, इंसान का कौल मखलूक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी के कहने की वजह से उसको सख्त किस्म की वईद सुनाया और धमकी दी। कहते हैं क्योंकि कुरान मजीद के बारे में ये कहना कि जादू है या इंसानी कलाम है, ये कुरान मजीद के बारे में तान है, ये कुरान मजीद के बारे में बुरा भला कहना है और कुरान मजीद के बारे में तनकीस करना है, इसके नुक्स और कमी को बयान करना है। और ये बात याद रहनी चाहिए कि ये कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको इंसान की हिदायत के लिए नाजिल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की, बशर की हिदायत के लिए कुरान मजीद को नाजिल किया। इस कुरान मजीद के बारे में इसको जादू कहना, इंसानी कलाम कहना, ये कुरान मजीद की तनकीस है, इसमें कमी ढूंढना है और तान करना है। तो कहते हैं ये कुरान मखलूक नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जहमिया ने, मुअतज़िला ने, बातिनिया ने, रवाफिज ने, खवारिज ने इनके बारे में, कुरान मजीद के बारे में अलग अलग बातें किया और मुख्तलिफ उनके अक़वाल हो गए। लेकिन उन सब की जड़ें जो है यही आकर के टिकती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम नहीं करता, अल्लाह ताला कलाम नहीं करता। ये पूरे गुमराह फिरके हैं, मुअतज़िला, जहमिया, बातिनिया, रवाफिज यानी शिया और खवारिज बहुत खतरनाक फिरका है खवारिज। ये कुरान मजीद के बारे में इन लोगों के अलग अलग बातें हैं, लेकिन सबकी बुनियाद जो है, सबकी बुनियाद यही है कि उन लोगों का अकीदा यही है कि अल्लाह ताला कलाम नहीं करता, अल्लाह ताला कलाम नहीं करता। यहाँ तक शेख रबी बिन हादी अल-मदखली हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं, यहाँ तक कि अशाइरा मुअतज़िला से मुतासिर हो गए, मुअतज़िला की बातों में आ गए, जबकि पहले के
جو اشاعرہ تھے، اشاعرہ بولے تو یہ بھی ایک فرقہ ہے جو صرف 7 صفات کو مانتے ہیں اور باقی تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، اشاعرہ۔ تو یہ اشاعرہ جو ہے معتزلہ کی چکر میں پڑ گئے اور ان سے متاثر ہو گئے۔ پہلے کے اشاعرہ یہ کہتے تھے کہ الکلام ہوا صفت قائمت بذات اللہ سبحانہ وتعالی، کہ یہ جو کلام ہے اللہ رب العالمین کی ایسی صفت ہے جو اللہ کی ذات میں قائم، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اس بات کو سمجھیے، اس بات کو سمجھیے، بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، بہت بنیادی اور اہم باتیں ہیں۔ اشاعرہ نے یہ کہا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ کا کلام جو ہے یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اور قرآن مجید جو ہے یہ جس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن مجید، ان کا کہنا ہے، اشاعرہ نے کہا کہ قرآن مجید یہ اللہ کے کلام کی حکایت ہے، اللہ کے کلام کی حکایت ہے، سمجھ لیجئے کہ اس کا ترجمہ کی طرح ہے۔ گویا کہ ان لوگوں نے اس کو کھل کر کے تھوڑا سمجھیں، ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ رب العالمین کا کلام حروف سے پاک ہے، اس کی آواز سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام جو اللہ کلام کرتا ہے وہ اس کے اندر حروف نہیں ہے، آواز نہیں ہے۔ اسی کو جب انسان یہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا پڑھنا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی جو ذاتی صفت ہے جس کے اندر آواز نہیں ہے، حروف نہیں ہے، اسی کو بیان کرتا ہے پڑھنے والا، اسی کو پڑھنے والا بیان کرتا ہے۔ تو یہ ترجمہ کی طرح مانتے ہیں، یہ قرآن مجید جو یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اس قرآن کو، یہ اشاعرہ قرآن مجید کو ترجمہ کی طرح مانتے ہیں، اللہ کے کلام کا ترجمہ کی طرح سمجھتے ہیں، حکایت سمجھتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اشاعرہ کا کہنا ہے کہ کلام، اللہ کا کلام یہ اللہ کے ساتھ قائم ہونے والی صفت ہے، لیس بحرف، اس کے اندر حرف نہیں ہے اور نہ ہی آواز ہے۔ اور یہ جو قرآن مان رہے ہیں اس کو حکایت سمجھ رہے ہیں اشاعرہ۔ یہ بہت ہی مشکل بات نہیں ہے، بہت مشکل بات نہیں، سمجھنا آسان ہے، لیکن کوئی اگر اس کو اچھا سمجھے یا تو پہلے بھی کبھی سنے ہیں تو بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ یہ سر کے اوپر سے بات چلی جاتی ہے بہت سارے لوگوں کو۔ تو یہ سمجھیں کہ اشاعرہ کا کہنا ہے کہ اللہ کے کلام میں آواز نہیں ہے اور حروف نہیں ہے، آواز نہیں ہے اور حروف نہیں ہے۔ اور یہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر تو آواز بھی سنائی دے رہی ہے، حروف بھی سنائی دے رہی ہے۔ اسی وجہ سے اس قرآن مجید کو کہتے ہیں یہ اللہ کا ذاتی کلام نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ اور حکایت کی طرح ہے۔ اللہ کا کلام حروف سے پاک ہے اور آواز سے پاک ہے۔ اور یہ تو پہلے اشاعرہ کا کہنا تھا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ بعد کے اشاعرہ جو آئے ان لوگوں نے صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ قرآن مجید مخلوق ہے، قرآن مجید مخلوق ہے، ان لوگوں نے صاف طور پر کہہ دیا۔ پہلے کے اشاعرہ تو تھوڑا تعویل وغیرہ کرتے تھے، لیکن بعد کے اشاعرہ نے ڈائریکٹ یہ صاف طور پر صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ قرآن مجید مخلوق ہے۔ افسوس کے ساتھ، بڑی افسوس کے ساتھ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ بہرحال پھر آگے شیخ فرماتے ہیں کہ فالقرآن کلام اللہ لیس بمخلوق۔ بار بار یہ بات آ رہی ہے، یہ تاکید در تاکید بات آ رہی ہے، کیونکہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے اور یہ اصولی اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے ایک اصول ہے اور عقیدے کی بہت ہی اہم بات ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کلام اللہ کلہ لیس بمخلوق، کہ اللہ کا کلام تمام کے تمام غیر مخلوق ہے۔ اللہ کا کلام تمام کے تمام، پورا اللہ کا کلام جتنے بھی ہیں وہ غیر مخلوق ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے سنا تھا قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو لکھنے کے لیے اگر سمندر سیاہی بن جائے اور
یہ جو درخت وغیرہ ہیں سب قلم ہو جائے، پھر بھی اللہ رب العالمین کے کلام ختم نہیں ہوں گے، اللہ کے کلام ختم نہیں ہوں گے۔ تو وہ ذہن میں بات رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلاموں میں سے ایک کلام قرآن مجید ہے، تو اللہ کا کوئی بھی کلام مخلوق نہیں ہے، اللہ کے جتنے بھی کلام ہیں اس کی حد نہیں ہے، اللہ کے کلام بہت ہے۔ تو ان کلاموں میں سے اللہ رب العالمین کا قرآن مجید بھی کلام ہے، قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ کے کوئی بھی کلام مخلوق نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں ہؤلاء لما بدأوا بهذه الفتنة يقولون، جب یہ فتنہ ان بدعتی لوگوں نے ایجاد کیا، ظاہر کیا، تو کچھ لوگ یہ کہنے لگے کلام اللہ خلقہ بغیر محل، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو بغیر محل کے پیدا کیا، بغیر محل کے پیدا کیا۔ اس بات کو سمجھیے، جب یہ فتنہ بڑھا نا تو لوگ الگ الگ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے، اس کے حروف الفاظ سب اللہ رب العالمین، معانی سب اللہ رب العالمین کا کلام ہے یہ۔ لیکن کچھ لوگ جب بدعتیں ایجاد ہوئی اس کے بارے میں تو کچھ لوگ کہنے لگے یہ اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ جگہ پیدا کیا ہے، الگ جگہ پیدا کیا ہے۔ جس طریقے سے اب سمجھیں کہ مخلوق کو دوسری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اسی طریقے سے اللہ کا کلام بھی اللہ نے پیدا کیا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا کلام اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہے، یہ بہت فرق ہے، بنیادی بات ہے۔ اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ اللہ کا کلام اللہ سے الگ نہیں ہے۔ اور یہ بدعتی لوگ کیا کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے الگ جگہ اس کو پیدا کیا۔ اسی وجہ سے میں نے ایک بات بتلایا تھا کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو جھاڑ میں پیدا کیا اور جھاڑ بول رہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو دوسری جگہ کسی محل میں پیدا کر دیا۔ اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہی ہے جیسے کہ ناقۃ اللہ، قرآن مجید میں ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، ان کا معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی دیا، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی دیا۔ تو ناقۃ اللہ قرآن مجید میں بھی ہے اللہ کی اونٹنی۔ اور اسی طریقے سے بیت اللہ، خانہ کعبہ کو ہم لوگ بیت اللہ کہتے ہیں نا، اللہ کا گھر، اس بات کو اچھی طرح سمجھیے، اللہ کا گھر، اللہ کی اونٹنی، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام۔ اب اللہ کا گھر بیت اللہ ہے تو کیا ہم لوگ بیت اللہ کو اللہ کی ذات میں سے مانتے ہیں؟ نہیں نا، یہ الگ ہے نا، اللہ کی ذات سے الگ ہے۔ اونٹ ہے، اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ کی ذات کے ساتھ تو یہ ملی ہوئی نہیں ہے اونٹنی، یہ الگ مخلوق ہے۔ تو یہ معتزلہ وغیرہ یہی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی اللہ کی ذات سے الگ ہے، ایک مخلوق ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر یہ اللہ رب العالمین کی ذات سے الگ ہے، مکہ کے اندر ہے اور تمام مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ تو جس طریقے سے اللہ کے گھر اللہ کی ذات سے الگ ہے، تو کلام اللہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام، تو یہ بھی اللہ کا کلام الگ ہے اللہ کی ذات سے۔ لیکن یہ بات ان کا کہنا غلط ہے، ان کا کہنا یہ غلط ہے۔ یہ لوگ اس سے دلیل پکڑ لیے، اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے لوجک استعمال کیے اور ناقۃ اللہ کو فٹ کیے، بیت اللہ کو فٹ کیے۔ کہتے ہیں شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ، کہتے ہیں ھذا من تلبیسہم و کذبہم، یہ ان کے دھوکہ بازی ہے اور جال سازی ہے اور یہ ان کے جھوٹ ہیں، جو ان لوگوں نے بیت اللہ اور ناقۃ اللہ کو کلام اللہ کے ساتھ فٹ کیا اور دلیل پکڑا، تو یہ ان کے جھوٹ ہیں اور ان کی دھوکہ بازی ہے۔ پھر فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ وَلَيْسَ بِمَخْلُوق، کہ قرآن مجید اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ القرآن کلام اللہ ما یکفی لیش، کہ اتنا کہنا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ کافی نہیں ہے۔ کیوں؟
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات ذہن میں رکھیے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے الگ سے جو بات کہی ہے کہ مخلوق نہیں ہے، تو کیا قرآن اللہ کا کلام ہے اتنا کہنا کیوں کافی نہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن صرف اتنا کہہ کے چپ چاپ ہو جانا، آگے یہ نہ کہنا کہ مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق کے بارے میں صراحت نہ کرنا، یہ کافی اتنا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اتنا کافی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں لأن الجہمی المعتزلی الذی ينکر ان القرآن کلام اللہ یقول کلام اللہ ولکن یرید انہ مخلوق، کہتے ہیں کیونکہ اس وجہ سے صرف اتنا کہنا کہ قرآن اللہ کا کلام کافی نہیں ہے، کیونکہ جہمیہ معتزلی جو قرآن مجید کے بارے میں انکار کرتے ہیں، اللہ کے کلام ہونے کے بارے میں، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن ان لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ کلام ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مخلوق ہے، کلام ہونے کے ساتھ ساتھ مخلوق ہے۔ اور ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن مخلوق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے معتزلہ اور جہمیہ کے فرقے اور اس کے عقیدے سے بچنے کے لیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جب یہ کہیں گے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو اس کے ساتھ یہ جوڑنا ضروری ہے کہ مخلوق نہیں ہے، مخلوق قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، کیونکہ معتزلہ اور جہمیہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ان لوگ اتنا جوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کے کلام تو ہے لیکن مخلوق ہے، مخلوق ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی اونٹنی اور اللہ کا گھر ہے، اور یہ اللہ کی اونٹنی مخلوق ہے، اللہ کا گھر مخلوق ہے، اسی طریقے سے کلام اللہ بھی مخلوق ہے۔ یہ ان کا غلط عقیدہ ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے کہا کہ جب تم کہو کلام اللہ تو لیسا بمخلوق کو ساتھ میں ملا لو، کیونکہ اگر تم کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے قرآن، یہ کہہ کر کے خاموش ہو جاؤ گے اور کہو گے یہ غیر مخلوق کی بات اگر نہیں کہو گے تو تمہارے ساتھ معتزلی اور جہمیہ موافقت کریں گے، یعنی معتزلی اور تمہاری بات دونوں برابر ہو جائے گی۔ وہ لوگ اپنی بات کو کلام اللہ کہہ کر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں، مخلوق کہہ کر کے تم اپنی بات کو مکمل کرو غیر مخلوق کہہ کر کے۔ گویا کہ اہل سنت والجماعت اور معتزلی میں یہ فرق ہے۔ جب اہل سنت والجماعت جن کا عقیدہ ہے جب وہ کہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہے کہ یہ غیر مخلوق ہے۔ جب کوئی بندہ یہ غیر مخلوق کی صراحت نہیں کرتا تو اس کے عقیدے میں جھول ہے، اس کے عقیدے میں جھول ہے۔ بہرحال آگے تھوڑا سا اور بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں مکمل طور پر صحیح سے سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ بہت اہم نکتے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ غیر مخلوق کہنے میں کمزور نہ پڑے، کمزور نہ پڑے، اور یہ بھی کہا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ سے الگ ہے، اور اللہ کے کلام میں سے کوئی بھی مخلوق نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ ربیع فرماتے ہیں حفظہ اللہ، یعنی صفت الکلام صفت قائمۃ بذات اللہ، صفت کلام جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کی ایک صفت ہے بات کرنا، کلام کرنا، یہ ایسی صفت ہے جو اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جب چاہے گا، جب چاہتا ہے تب بات کرتا ہے، جب چاہے گا تب بات کرے گا، جب چاہتا ہے تب بات کرتا ہے اور جب چاہے گا تب بات کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی صفت اللہ کی ذات کے ساتھ خاص تو ہے، قائم بالذات ہے، لیکن اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے بات کرتا ہے، جب چاہتا ہے بات کرے گا۔ اور یہ جو کہا کہ اللہ رب العالمین کا کلام اللہ سے الگ نہیں ہے،
تو شیخ فرماتے ہیں کہ یہ معتزلہ کا یہ رد ہے، معتزلہ کا یہ رد ہے جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو دوسری جگہ پیدا کیا، تو اس کے رد میں یہ کہا کہ اللہ کا کلام اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے، معتزلہ نے الگ کر دیا، ذات سے الگ کر دیا، تو ان کے رد کی وجہ سے اتنا اہم انہوں نے اصول بنایا۔ اللہ تعالیٰ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے، جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ انہوں نے غلط عقیدے کو اس طریقے سے بہت اہم نقطے بیان کر کے انہوں نے چھانٹ کر کے الگ کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ اللہ کی صفت جو ہے کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ایک صفت ہے، یہ اللہ کی قدرت کی طرح صفت ہے اور اللہ کی ارادے کی طرح صفت ہے۔ اللہ کی قدرت اللہ سے الگ نہیں ہے، یاد رکھیے، اللہ کی قدرت اللہ سے الگ نہیں ہے، اللہ کا ارادہ اللہ سے الگ نہیں ہے، لیکن جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کو ظاہر کرتا ہے، جب چاہتا ہے اپنے ارادے کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کلام بھی اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہے، لیکن جب چاہتا ہے بات کرتا ہے، جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 80 پر 2 ہے کہ اللہ رب العالمین کا معاملہ، اس کا امر یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جا، کن، تو وہ ہو جاتی ہے، تو ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا کلام ذاتی اس کی صفت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، وحی کرتا ہے، اپنے کلام کے ذریعے سے رزق دیتا ہے، مخلوق کو پیدا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا پھر بھی کلام اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہے۔ بہرحال جب قرآن مجید تو سنا جاتا ہے، قرآن مجید کوئی بندہ پڑھ رہا ہے تو سنا جاتا ہے، لیکن پھر بھی گرچہ کوئی سن پائے تو یہ نہ کہے کہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی ذات سے تو الگ ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر بھی یہ اللہ رب العالمین کے ذات میں سے ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کلام کرتا ہے، گرچہ اس کو سنا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام بھی سن سکتے ہیں نا، اللہ کا کلام بھی سن سکتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں سنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا۔ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بات کرے گا، مخلوق کو حساب اور کتاب اللہ تعالیٰ لے گا، تب مخلوق نہیں سن پائیں گے۔ تو یہ بات ہے، اللہ کا کلام سنا جا سکتا ہے، تو قرآن مجید اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو سنا جاتا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اب تم لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، اور کہتے ہیں کہ مقصود جو بات یہ ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہے، اس میں معتزلہ کا رد کرنا ہے، معتزلہ کا رد کرنا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ بچو ایسے لوگوں سے، مناظرہ کرنے سے بچو جو اس بارے میں، اس مسئلے میں نئی باتیں ایجاد کرتا ہے، یا قرآن کے الفاظ اور غیر الفاظ کے بارے میں بحث مباحثہ کرتا ہے، تو اس سے مناظرہ کرنے سے بچو۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، غور کرو کہ کیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تاکید کیا کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کرے، نئی چیز بیان کرے اور غیر الفاظ کے بارے میں بات کرے تو بچو، اس سے مناظرہ نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ خود تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تاکید کیا بچنے کے لیے، لیکن جب ان کو مناظرہ کرنے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے مناظرہ کیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا مناظرہ کرنے کے لیے، ابن ابی دعاد نے جب یہ مجبور کر دیا مناظرہ کرنے کے لیے، تو ابن ابی دعاد کے ساتھ انہوں نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مناظرہ کیا۔ کیوں؟ ضرورت کے وقت، حاجت کے وقت اس طریقے سے مسئلہ آیا تو انہوں نے مناظرہ کیا، لیکن دوسرے کو تاکید کر رہے ہیں کہ مناظرہ نہ کرو، کیونکہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے نا، اسی وجہ سے سب کوئی اس کو جھیل نہیں سکتا ہے۔ ہاں، کوئی اگر دعوت کو، حق کی دعوت کو قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس وضاحت کیا جائے گا۔ اور کہتے ہیں شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ جو آدمی کہے کہ قرآن مجید کے بارے میں، لفظ اور غیر لفظ کے بارے میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ فتنہ بڑھا تو کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس سے پہلے کئی مسئلے آئے، تو اسی ایک تھوڑا سا الگ طرح سے یہ مسئلہ ہے کہ جب یہ فتنے پیدا ہوئے تو کچھ لوگ، جب اہل سنت والجماعت میں اختلاف آیا، جہمیہ کے اندر، معتزلہ کے اندر اختلاف آیا،
تو سنت کی طرف نسبت کرنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جو کہنے لگے القرآن کلام اللہ ولفظی بھی مخلوق، کہ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے لیکن میرا لفظ قرآن مجید کے ساتھ یہ مخلوق ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جن کا یہ عقیدہ بنا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے جو الفاظ ہیں یہ مخلوق ہے، یہ غیر مخلوق نہیں ہے۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے پہلے سے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ غیر مخلوق ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو لفظی قرآن کے ساتھ میرے الفاظ مخلوق ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے کہا کہ لفظی مخلوق کہنے والے اگر کوئی اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ میرے الفاظ مخلوق ہیں، قرآن تو اللہ کا کلام ہے لیکن میرے الفاظ مخلوق ہیں، اس کے ساتھ بھی مناظرہ کرنے سے بچو، اس کے ساتھ بھی مناظرہ کرنے سے بچو۔ شیخ ربیع اس کی وضاحت فرماتے ہیں حفظہ اللہ، کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ یہ جو کہنے والا ہے کہ میرے الفاظ، جب وہ بندہ قرآن پڑھے اور کہے کہ میرے الفاظ مخلوق ہے تو احتمال ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام نفس قرآن کے بارے میں بات کر رہا ہے یا تو خود اپنے آواز الفاظ کے بارے میں جس کو بول رہا ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یعنی کہنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے الفاظ مخلوق ہیں، تو وہ ایک دھوکا کی طرح ہے، ایک دھوکا کی طرح ہے، اس میں شک پیدا ہو جا رہا ہے کہ اللہ کے کلام کے بارے میں کہہ رہا ہے یا تو اپنی آواز اور حروف کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ جب اس میں باطل کا احتمال ہو گیا تو جہمیہ اور معتزلہ کو ایک موقع مل جائے گا اور فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے گا، اسی وجہ سے اس کے دروازے ہی کو بند کر دیا جائے گا، اس کے دروازے ہی کو بند کر دیا جائے گا۔ اور جو کہے کہ قرآن مجید مخلوق ہے، اس کے ذریعے سے گمراہ لوگ یہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ جو جہمیہ اور معتزلہ ہے ان لوگوں نے تو یہی کہا نا کہ اللہ کا کلام ہے لیکن کلام تو ہے لیکن مخلوق ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے الفاظ جو ہے یہ مخلوق ہے، تو دوسرے کو موقع مل جائے گا، گمراہ لوگوں کو موقع مل جائے گا اور وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا من قال لفظی بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، جو آدمی یہ کہے کہ قرآن مجید کے ساتھ میرے الفاظ مخلوق ہیں وہ بدعتی ہے۔ تو اتنا اہم باتیں ہیں یہ سب۔ وقت بہت ہی تیزی کے ساتھ پار ہو رہا ہے، ایک چیز اور یہاں یہ کر لینا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر توقف نہیں کیا جائے گا، یہ کوئی نہ کہے کہ قرآن کے بارے میں کہ مجھ کو معلوم نہیں ہے کہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے۔ تو اس کے بارے میں شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ انت تقول کلام اللہ ولیس مخلوق، تم کہو کہ اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے، صرف یہ نہ کہو کہ لفظی میرے الفاظ قرآن کے ساتھ مخلوق ہیں، یہ نہ کہو، کیونکہ یہ وسیلہ بن جائے گا، ذریعہ بن جائے گا اہل باطل کا، اور اپنے قول تک پہنچ جائیں گے۔ ان کا قول ہے کہ قرآن مجید مخلوق ہے، یہ اپنے قول تک پہنچ جائیں گے ذریعہ بنا کر کے۔ تم کہو عزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور عزم کرو اور ٹامک ٹویاں نہ کرو، یعنی مجھ کو معلوم نہیں ہے کہ مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے، یہ نہ کرو، بلکہ یقین کے ساتھ کہو کہ اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے، یقین ہونا چاہیے۔ یہی قرآن اور سنت کا تقاضا ہے۔ سلف صالحین اسی پر چلے ہیں کہ قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کہ جو آدمی توقف کیا، یعنی یہ کہا کہ قرآن مجید مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے مجھ کو معلوم نہیں ہے، تو اس معاملے میں وہ شک میں ہے، ہوا بدعتن، وہ بدعت ہے، وہ تجہم اختیار کیا ہوا ہے، جہمیہ اختیار کیا ہوا ہے، وہ جہمیت کی طرف مائل ہے۔ جو کہے کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، وہ بدعت میں پڑا ہوا ہے اور تجہم جہمیت اختیار کیا ہوا ہے۔ اور جب یہ فتنے جنم لیے تو ایسے کلام نکلے کہ الفاظ
الفاظ میرے الفاظ مخلوق ہیں، یہ سب بدعت کے چور دروازے ہیں۔ تو توقف کرنا بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ لابد من الصراحت نقول، بلکہ ضروری ہے کہ ہم صراحت کے ساتھ صاف صاف یہ کہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے، غیر مخلوق ہے۔ یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ میرے الفاظ قرآن کے ساتھ مخلوق ہے، اور نہ ہی ٹھہر جانا جائز ہے، یہ دونوں جائز نہیں ہیں، یہ دونوں جائز نہیں ہیں۔ باتیں بہت آگے بڑھ گئی، ایک تھوڑا سا ٹکڑا میں بیان کر کے اپنی بات کو روک دیتا ہوں، پھر آئندہ انشاءاللہ بات آئے گی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید مخلوق ہے نہیں ہے مجھ کو معلوم نہیں ہے، تو سمجھتے ہیں کہ میں تقویٰ کا مظاہرہ کر رہا ہوں، اتنا بڑا تقویٰ مظاہرہ کر رہا ہوں کہ کتنا تقویٰ ہے کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ غیر مخلوق ہے مخلوق ہے۔ تو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی تقویٰ کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ اللہ کا تقویٰ مظاہرہ کر رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس طریقے سے کیا، لیکن امام احمد بن حنبل نے اور اہل سنت والجماعت نے ایسے لوگوں کو گرا دیا ہے اور بدعتی قرار دیا ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو یہ کہے کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، ان لوگوں کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور اہل سنت والجماعت نے گرا دیا اور بدعتی قرار دیا ہے۔ بلکہ ایک آدمی، ایک حدیث کی امام یعقوب بن شیبہ نے جب توقف اختیار کیا، یہ حدیث کے امام تھے، محدثین میں سے تھے، حدیث کے امام میں سے تھے، یعقوب بن شیبہ، جب انہوں نے توقف کیا، توقف بولے تو قرآن مجید مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے مجھ کو معلوم نہیں ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مبتدع غال، یہ آدمی بدعتی ہے اور گمراہ کرنے والا ہے۔ اب غور کریں کہ ایک حدیث کے امام میں سے یعقوب بن شیبہ جب انہوں نے توقف اختیار کیا تو امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ مبتدع غال، وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے۔ خلیفہ وقت نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا تھا کہ اتنا یعقوب بن شیبہ کے بارے میں کہ ان کو قضا کا، چیف جسٹس کا جو منصب ہے، عہدہ ہے، ان کو دیں گے۔ اس وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا انہ ضال، مت ایسا کیجئے، وہ گمراہ ہے۔ تو یہ لوگوں کو تعجب لگنے لگا، یہ کیوں اتنی بڑی بات ایک حدیث کی امام کو کہا، یعقوب بن شیبہ کو امام احمد بن حنبل نے بدعتی قرار دیا، گمراہ کیوں قرار دیا؟ کیونکہ وہ حدیث کے امام تھے لیکن وہ توقف اختیار کیے ہوئے تھے کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، اسی وجہ سے بدعتی قرار دیا تھا۔ جب سیار اعلام النبلہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ پڑھیں گے تو یعقوب ابن شیبہ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ الحافظ الکبیر العلامہ الثقہ صاحب المسند، کہ یعقوب بن شیبہ حافظ تھے، حدیث کے حافظ، ایسے نہیں ہو جاتے ہیں، کئی ہزار حدیثیں یاد ہوتی ہیں، اور کبیر ان کہا کہ کبیر علامہ تھے اور ثقہ تھے، صاحب مسند تھے۔ صاحب مسند یعنی مسند جو کتاب ہے تو اس کو کتاب بھی لکھنے والے تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کی تقریباً یہ مسند کتاب تقریباً 30 جلدوں میں تھی، اگر وہ مکمل کر دیتے تو تقریباً 100 جلدوں میں پہنچ جاتی۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیار اعلام النبلہ کے اندر کہا یعقوب بن شیبہ کے بارے میں کہ انہوں نے تو اگر مکمل کر دیا ہوتا اپنی مسند کو تو 100 جلدوں میں پہنچ جاتی، 30 جلدوں میں تو ایسے ہی ان کی مسند پہنچ گئی تھی۔ پھر بھی سوچیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بدعتی قرار دیا اور گمراہ قرار دیا، کیوں؟ صرف اس مسئلے کے بارے میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن مجید مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے مجھ کو پتا نہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بدعتی قرار دیا۔ بھائیو، میرے بھائیو اور بزرگوں، دوستو، اسی وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ پھر بات آگے آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے، ہر قسم کے گمراہی، بدعات، خرافات، رسم و رواج سے اللہ تعالی ہمیں بچے رہنے کی توفیق دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔